وہ کون ہے جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ اگر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، کون بولو؟ اگر میری بات ہو تو چھٹلا دو، ان کی بات ہے تو چھٹلا دو، مگر نبی کی بات کیسے چھٹلاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، ان میں سے نمبر ایک الحاق لوالدی، ان میں سے نمبر ایک وہ ہے جو اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، کان کھول کے سن لے، وہ کتنے نعرے لگا لے، وہ کتنے کود کود کے نعرے لگا لے، یہ مجھے انعام دے دے یا تمہیں انعام دے دے، کتنے جلسے کرا لے، کتنی نماز پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکات دے، کتنے حج کرے، مگر نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکات بیکار، اس کا حج بیکار، اس کا جلسہ بیکار، اس کا سب کچھ بیکار۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور باپ کو دے دینا پڑے گا۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی، نبی بھی راضی، نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، ساری چیزیں، ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ اب پہلا سبق کیا ہوا؟ جس کے ماں باپ راضی، اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، یا کھڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھی بات ہے پیارے، نعرہ لگاؤ، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی لگواتا ہوں، نعرہ لگاؤ، سارے کام کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا۔ پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض ہو، خدا ناراض ہو، تو کتنی عبادتیں کرے، ساری کی ساری عبادت بیکار۔ اس لیے حدیث میں آتا لا يقبل اللہ عز وجل صرفہ کام کی بتاؤں، میں نے کہا نا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آگے بڑھوں گا۔ میری بات ہو سکتا کسی بھائی کو بری لگے، مگر اگر ٹھنڈے دماغ سے، صحیح دل سے اور دماغ سے سوچو گے تو یہی بات صحیح ہوگی۔ ایک مسئلہ پوچھو اور اگر غلط نکل آئے نا تو میری چوراہے پہ کھڑے ہو کر گردن مار دینا، میں ایسا ویسا مولانا نہیں ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بول کے جاتا ہوں، ایسا نہیں آدھی ادھر کی پھینکی آدھی ادھر کی پھینکی خدایا اور ختم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات کہہ کے جاؤں گا ذمہ داری سے سنو۔ مسئلہ پوچھو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور بڑے بڑے ہزاروں پیر ایک لائن میں یہاں کھڑے ہو، ہماری بات، ہزاروں مولانا اور پیر یہاں کھڑے ہو، اور تمہارے ماں اور باپ یہاں کھڑے ہو، اور وہ ماں باپ ناراض ہو، وہ ماں باپ کو ستاتا ہو، تکلیف دیتا ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہو۔ اب سنو، اگر ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر، ادھر ماں باپ اگر یہ ناراض ہے اور یہ ہزاروں مولانا اور پیر تمہارے لیے دعائیں کرتے کرتے صبح سے شام ہو جائے، تھک جائے، مگر نبی فرماتے ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی۔ یہ کیونکہ یہ بچے ہیں بھی چھوٹے کمیٹی والے، ان کے لیے بھی سبق ہے اور تمہارے لیے بھی سبق ہے۔
ایسا نہیں ہے میں تمہیں چونا اور پانی لگا کر کے چلا جاؤں گا، جو بات حق ہوگی وہ بول کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اگر ماں باپ ناراض، پہلا سبق یہ ہو۔ ایک بات اور سن بیٹا، پاؤں سے بیٹا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو نا؟ اللہ برکت دے۔ چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں؟ کچھ تو بولی دو۔ اور اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مزار شریف پہ جاتے ہیں۔ مزار شریف پہ جاتے ہو؟ جانا بھی چاہیے، لیکن کس کو؟ مردوں کو۔ عورتوں کا جانا جائز؟ یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، عورتوں کا مزار پہ جانا جائز؟ مگر تم تو چلے گئے کھیت میں اور یہ چلی گئی مزار پہ پچھاڑ کھانے۔ بس دونوں اپنی اپنی جگہ کام سے لگو ہوئے۔ مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں احناف کے ہیں۔ اب اگر شراب پینا حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، کوئی نہیں مان رہا اس کو تو چھوڑو، لیکن جو مسئلہ وہ تو بتایا جائے۔ ہماری آپ کی بہن بیٹیاں جا رہی ہیں، لیکن عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے، مردوں کا مزار پہ جانا جائز ہے اور جانا چاہیے، عرس بھی کرانا چاہیے، عرسوں میں رہنا چاہیے، مگر مردوں کا ایک بات یہاں روک کے کہوں گا، عرس کیا ہو؟ عرس ہو، عرس کیا ہو مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، مگر اکثر جگہ مزار شریف پر اگر عرس کراتے ہیں تو کسے بلا رہا ہے؟ شیخ چلی کو۔ ارے یہاں بھی ہے، توبہ 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 توبہ، کتنا گندا آدمی ملا تھا۔ کسے بلا رہا ہے؟ سپنا چودھری کو، اور قوالیوں کے نام پر لیڈیز اور جینٹس قوال، تم نے بھی سنے ہوں گے کہیں نہ کہیں مزاروں، لیڈیز اور جینٹس قوال۔ لیڈیز ادھر بیٹھی ہے، جینٹس ادھر بیٹھا ہے، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے اور وہ اسے گندے گندے اشعار کہہ رہا ہے، ادھر تالی بجا رہے ہیں اور نوجوان نوٹ اڑا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والے وہ تھے، بزرگ وہ تھے جو پوری زندگی شیطان کے خلاف چلتے رہے، پوری زندگی انہوں نے اگر کھایا تو نبی کا طریقہ، اگر پیا تو نبی کا طریقہ، ساری زندگی۔ اور وہ اللہ والوں کے مزار ہے جہاں پر ڈاکٹر فیل ہو جائے، حکیم فیل ہو جائے، اللہ والے کے در کی چوکھٹ کی خاک اٹھا کے چاٹ لو، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ والوں کی بارگاہ میں گئے تو اولاد ہو گئی، مگر مسلمان تیرا اسلام اتنا پاکیزہ ہے، تیرا اسلام سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا مذہب سچا، نبی سچا، خدا سچا، اسلام حق ہے، مگر سنو آج ہم لوگوں نے یہ بدنام کر دیا ہے۔ اللہ والوں کے مزار پر وہ عورت ناچ رہی ہے، تالیاں بجا بجا کر کے تمہاری شیطانیت کو ابھار رہی ہے، گندے گندے شعر کہہ رہی ہے۔ اللہ والا کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اللہ والا راضی نہیں ہو سکتا، نہ رسول اللہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ خدا راضی ہو سکتا ہے۔ ارے اللہ والے کو اس میں کر رہے ہو، میرا جملہ کٹھن ہوگا، ان لوگوں سے جا کر کے کہہ دینا اگر کرنا ہے تو اپنی اماں کے تیجے میں کر، اگر کرنا ہے تو اپنے ابا کے تیجے میں کر، اگر کرنا ہے تو 10ویں میں کر، 40ویں میں کر، 82 میں کر، اللہ والے کے عرس پہ مت کر، اللہ والے سے تجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو اماں کے تیجے پہ کر، قبر پہ جا کے بٹھا دے، لیڈیز کو فال کو بٹھا دے، جینٹس کو فال کو بٹھا دے، وہاں پہ نچوا جتنا چاہنڈا کر دی کرا لے، ورنہ اللہ والے سنو، اللہ کے بندے سنو، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، خدا کو ناراض مت کرو، رسول اللہ کو ناراض مت کرو۔ اگر یہی مزاروں پر غنڈہ گردی شروع ہونے لگی تو قہر نازل ہونے لگے گا، عذاب نازل ہونے لگے گا، پتھروں کی بارش برسنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے آج پریشان ہے، ورنہ مسلمان کے پاس وہ بزرگ ہے، وہ مزار
وہ اللہ والے ہیں. اگر ڈاکٹر فیل ہو جائے مزار پہ چلا جاؤ, حکیم فیل ہو جائے مزار پہ چلا جاؤ, جہاں اپنے تو اپنے وہاں پر خیروں کی بھی جھولیاں بن جاتا. آج دکھ ہوتا, آج افسوس ہوتا. اور ذرا سننے کی بات ہے, ان لوگوں کی ذرا بات تو سنو. جیسے یہاں پہ ماں بہنیں آئی ایسے ہی وہاں پر بھی ماں بہنیں آئیں گی اور زیادہ آئیں گی. اب وہ عورت ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ تو مکالا ہے. وہ گندے گندے شعر کہہ رہی ہے, ہماری بہن نہیں سن رہی. بولو ہماری بیٹی نہیں سن رہی ہے کیا؟ یہ باپ کتنا بے غیرت ہوگا, یہ بھائی کیا ہوگا. اپنی بہن کو بگاڑنے کے لیے انتظام کیا, اپنی بہن کے سامنے گالیاں, اپنی بیٹی کے سامنے گالیاں. کیا کربلا میں اللہ والوں نے اسی لیے گردنیں کٹائی تھی, نبی کا خاندان اسی لیے, چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت امام حسین کے بھانجے اونو محمد, سیدہ زینب کے چھوٹے سے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے نکلے تھے. ماما ماما ہم اپنی گردنیں دے دیں گے مگر دین اور اسلام پہ داغ دھبا آنے نہیں دیں گے. آج غیر نہیں کرتا ہے, ہمارے خود کرتے ہیں. پیارے اس لیے یہ بات نکل آئی تو میں نے کہہ دی. جو بات نکلتی وہ کہہ دیتا ہوں میں. میری بات چاہے بری لگے یا اچھی لگے. اچھا خود بتاؤ, میں تم لوگوں میں یہ بیان نہیں کروں تو کہاں جاؤں؟ پنجابیوں میں جاؤں کیا, کن لوگوں میں جاؤں؟ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. یہی سے بات چلی, چاہتے ہو نا؟ چاہتے ہیں, اسی لیے بزرگوں میں جاتے ہیں. جاؤ اللہ والے کی چوکھٹ پہ, جو تمہیں قرآن کی آیت یاد ہو, سورت یاد ہو, پڑھ دو اور اس اللہ والے سے دل جھکا کر کے کہہ دو, اے اللہ والے آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے, میری اولاد کو ٹھیک کر دے, میرے بچوں کو ترقی دے دے. اے اللہ والے نظر کرم فرما دے تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے. خدا کی قسم اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی اور وہ اللہ والا بھی راضی. اب چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں. غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں, وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. صابر پاک میں جاتے ہیں, دعا قبول ہوتی ہے. اور جتنے اللہ والے ہیں سب میں دعائیں قبول, مگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا. اگر ہاتھوں ہاتھ رزلٹ ملتا ہوتا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. اتنا حسد, اتنا کینہ, اتنی بغاوت. نماز تو پڑھتا ہے مگر دل بڑا کالا ہے. نماز تو پڑھتا ہے مگر دل اتنا کالا ہے. سفید کپڑے پہننے سے یا خالی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے سے اگر دل برباد ہے, دل بیکار ہے, وہ نماز تمہارے کام آ سکتی ہے کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے مگر ایک جگہ ایسی ہے, بارگاہ ایسی ہے جہاں پر 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. بتا دو اس بارگاہ کا ایڈریس. وہ بارگاہ کا ایڈریس سنو, پتہ سنو. جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی تو دے کر کے جاؤں گا. اگر دعا قبول نہ ہو تو 100% دعا قبول ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے. عورتوں کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے مگر یہ جو بارگاہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جانا جائز ہے. یہاں پہ جانا کیا بولو جائز ہے. اب سنے وہ بارگاہ کون سی ہے ذرا